پے در پہ خرابیوں کے بعد مصنوعی ہاتھ پر ارسلان کا اعتماد ختم ہوا تو اس نے برانڈ نیو ہاتھ منگوانے یا دی گئی رقم لوٹانے کا مطالبہ کر دیا، لیکن وہ چونکہ انگلینڈ اور جرمنی کی کمپنیوں کو ڈاکٹر نیازی کی عدم مہارت سے مطلع کر چکا تھا، لہٰذا پہلا رد عمل یہ آیا کہ کلینک میں اس کا داخلہ بند کر دیا گیا۔ اس کے بعد ارسلان اور اس کی اہلیہ نے فون پر رابطے کی کوشش کی تو انہیں غلیظ گالیوں، خطرناک نتائج کی دھمکیوں اور غیر اخلاقی موبائل میسیجز کا سامنا کرنا پڑا۔ ہلو، تم کو شرم یہ ہے کہ تم میرے نمبر پہ میسج کر رہے ہو؟ بات ہے نا سامنے آ، تو اسے آگے تو آ رہا تو سامنے آ۔ ایک دن پھر ڈاکٹر سہیل کے فون سے گندی گندی گالیوں کے میسج آیا میرے فون پہ۔ جب وہ میسج آیا تو ارسلان نے فون کیا ڈاکٹر سہیل کو کہ آپ میری وائف کو کیوں گالیاں دے رہے ہیں، تو وہ پھر آپ کے سامنے تھا جو میسج آپ نے سنا تھا ریکارڈنگ۔ ایک ہاتھ سے محروم شخص اپنی اہلیہ کے ساتھ ایک دوسرے شہر جائے اور اس سے لاکھوں روپے لے کر بھی اسے مطلوبہ شے دینے کی بجائے گالیاں اور دھمکیاں دی جائیں تو وہ لامحالہ قانون کا سہارا لیتا ہے۔ ارسلان نے بھی یہی کیا اور اس نے متعلقہ تھانے کو جو درخواست دی اس پر پولیس نے کیا کیا، یہ وہ سوال ہے جس کا جواب جاننے کے لیے ہماری ٹیم متعلقہ افسر کے پاس گئی تو موقف کچھ یہ سامنے آیا۔ میں اس وقت ایس پی اقبال ٹاؤن ڈویژن کے دفتر کے باہر اس وقت موجود ہوں۔ ارسلان کی جانب سے تھانہ اقبال ٹاؤن میں ایک اپلیکیشن جمع کرائی گئی تھی ڈاکٹر خالد کے خلاف۔ آئیے اس حوالے سے پولیس نے کیا کارروائی کی ہے وہ جانتے ہیں۔ وہ ایک سول میٹر تھا جس کی پریملری ویریفیکیشن وغیرہ ہمارے ڈی ایس پی صاحب اقبال ٹاؤن نے کی تھی، اور ان کی یہ فائنڈنگز تھیں کہ یہ معاملہ ہمارے ڈویژن سے متعلقہ نہیں ہے اور ساتھ ہی اس میں کوئی کرمنلٹی اسٹیبلش نہیں ہوئی تھی۔ یہ ہمارے پاس کوئی بھی اپلیکیشن آتی ہے تو اس کو ہم لوگ ویریفائی کرتے ہیں۔ اب جو ہاسپٹل کا بتایا جا رہا ہے کہ وہ اقبال ٹاؤن کے علاقے میں نہیں ہے، کسی دوسرے علاقے میں ہے، تو وہ معاملات اپنی جگہ پہ ہیں، لیکن یہ عدم مداخلت پولیس معاملہ تھا، یہ کسٹمر اور اس کو سروس پرووائڈر کے درمیان کی بات تھی۔ تنازع چونکہ کسٹمر اور سروس پرووائڈر کے درمیان ہے، لہٰذا ہم اس میں مداخلت نہیں کر سکتے۔ یہ ہے پولیس آفیسر کا وہ جواب جس پر کئی سوال اٹھ سکتے ہیں، لیکن بات کا بتنگڑ بنانے کی بجائے واپس آتے ہیں ڈاکٹر نیازی کی طرف۔ ہماری ٹیم ان کے پاس بھی گئی تھی تاکہ ارسلان کے الزامات پر ان کا موقف سامنے آ سکے۔ کوشش کے باوجود ڈاکٹر نیازی نے خود تو آن کیمرہ بات نہیں کی، لیکن ان کے ادارے کے ایک اہم عہدیدار نے جو جوابی الزام لگائے، ہم ان کا موازنہ یہاں ارسلان کی گفتگو سے کر رہے ہیں تاکہ دونوں کا موقف واضح ہو سکے۔ احمد اور ارسلان کو جب یہ ہاتھ نصب ہو گیا، وہ گھر واپس لے گیا۔ اگلے دن یہ شخص پھر واپس آتا ہے اور کہتا ہے کہ اس کا سرکٹ جل گیا، جبکہ یہ ہاتھ بالکل صحیح تھا۔ اس کی گھر جانے کے بعد اس سے چھیڑ چھاڑ کی گئی، اس کو دانستہ طور پر اس کو خراب کیا گیا۔ میرے مطابق اس نے مختلف جو مخیر افراد، جو مخیر سرکاری ادارے ہیں یا نجی ادارے ہیں، اس شخص نے ان سے رابطہ کیا اور 20 لاکھ سے بھی زیادہ رقم اس نے عطیات کے طور پر جمع کی۔ جمع کرنے کے بعد اس نے ہاتھ فٹ کروایا۔ فٹ کروانے کے بعد ہاتھ ہمارے پاس موجود ہے اور ہم کہتے ہیں کہ انگلینڈ سے یہ ہاتھ مکمل طور پر دوبارہ صحیح ہو کر آ گیا اور 1 سال کی کمپنی نے گارنٹی بھی دی ہے۔ وہ شخص یہ چاہتا ہے کہ اسے ہاتھ نہ دیا جائے، اسے وہ رقم جو صدقات، زکوٰۃ اور عطیات کی صورت میں اس شخص کو معذور سمجھ کر دی گئی تھی، وہ رقم اس کی جیب میں واپس آئے اور یہ پاکستان سے نکل گئے۔ میں نے اپنا ایک انہیریٹڈ فلیٹ تھا، وہ اس کو سیل آؤٹ کیا، اور گاڑی جو تھی میری جس میں ایکسیڈنٹ بھی ہوا تھا میرا، اس کو بنوا کے وہ پھر سیل آؤٹ کی، اور کچھ پیسے مجھے بینک سے ملے تھے انشورنس کے اندر، ڈسیبلٹی انشورنس میں، تو وہ پیسے تھے، تو وہ ٹوٹل میں نے ان کو جو ہے دسمبر 2 دسمبر 2013 کو ایک چیک 11,50,000 روپے کا، اور 5 دسمبر 2013 کو
7,75,000 रुपए का इनको चेक मैंने किया। अहमद अरसलान का जो अब तक रवैया वो इंतहाई शर्मनाक और हद तक अमेज है। हमारा मौक़िफ़ ये है कि ये शख्स अतियात, ज़कात और सदक़ात की ज़रिए जमा होने वाली रकम वापस लेना चाहता है। इसका हाथ लगवाना, ये ना तो ये लगवाना चाहता था और ना ये इस हाथ से काम लेना चाहता है। इंग्लैंड की से ये हाथ पहुंच चुका है और हम अहमद अरसलान के मुंतज़िर हैं कि वो साहब यहाँ पर आएँ और अपना हाथ ये लगवाएं और इससे काम लें। हमने अमानतन ये रखा हुआ है। मेरा तकाजा यही था थ्रू द डे 1 टू नाउ कि या तो ब्रांड न्यू चीज़ दें मुझे जिसकी मैंने उनको पेमेंट की है, या मुझे और ब्रांड न्यू चीज़ भी ऐसे दें कि मुझे सिर्फ आप कंपोनेंट्स मंगवा के दे दें, मैं जाके FIRM से जाके फिक्स करवा लूँगा। इतने दिन गुजर गए, मैं जॉबलेस बैठा हुआ हूँ, जॉब नहीं है मेरी। अब मेरा अपील ये है आला हुक्काम से, अदलिया से, कि मुझे मेरे पैसे वापस दिलवाए जाएं ताकि मैं जल्द से जल्द इसको अपने हाथ को लगवा के, प्रोस्थेटिक हैंड मसनूइयात लगवा के मैं अपनी जॉब चला सकूं और अपना घर चला सकूं, क्योंकि अब मेरे पास इतनी सकत नहीं बची है कि मैं अपना घर चलाऊं और अपने बच्चों को स्कूल भेजूं। हर इंसान के अंदर कुदरती तौर पर एक ऐसा सिस्टम मौजूद है जो उसे 100 में से 90 बार तो बिल्कुल ठीक ठीक बताता है कि कौन सही है और कौन गलत। अरसलान और डॉक्टर नियाजी का मामला चूंकि कानूनी है तो इसमें सही और गलत का फैसला मैंने या आपने नहीं बल्कि लाहौर पुलिस और पंजाब गवर्नमेंट ने करना है। खैर, हम अब बात करेंगे कराची की एक और मुतासिरा फैमिली की, लेकिन पहले एक ब्रेक।